بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ لوگ ہزاروں منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر شکایت سے محبت سے کیوں؟ دیے اور دل میں ایک قدر مشترک ہے، بجھ بھی جائیں تو دیر تلک دھواں دیتے ہیں۔ حقیقی مرد کے لیے پیارے دوستو، حقیقی مرد کے لیے تنہا عورت موقع نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی اتنا زہریلا اثر رکھتی ہے کہ وہ ہزاروں خوبصورت لمحے بھلا دیتی ہے جو ساتھ نبھایا ہوا ہو۔ پھل صرف دوستو، پھل صرف درخت کو ہی نہیں لگتا، نیت کو بھی لگتا ہے۔ دنیا میں ایسے مرد بھی ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہ جھکا لیتے ہیں۔ سب سے بڑی جنگ پیارے دوستو، سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ لوگوں میں انسانیت اتنی رہ گئی ہے جتنی لیز کے پیکٹ میں چپس۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر جھکتے ہیں یہاں لوگ سجدوں میں اپنی خوشیوں کے لیے۔ غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہوگا۔ پہلے کبھی نمرود تھا، پھر فرعون تھا، پھر یزید تھا، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ خلوص کا جلوس نکال کر لوگ کہتے ہیں دوستو، خلوص کا جلوس نکال کر لوگ کہتے ہیں آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ عورت کے پاس دوستو، عورت کے قانون کے مطابق اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس زمین کی باقی سبھی عورتوں سے آپ کو لازمی نفرت ہونی چاہیے۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ جب کوئی پوری طرح سے تمہارا ہو جائے تو تم اسے اپنی جاگیر سمجھ کر ذلیل کر کے رکھ دو۔ بابا جی کہتے ہیں پتر، فائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے، فائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے، لیکن لوگ اسے اٹھاتے بہت ہیں۔ سستی چوئنگم اور گھٹیا لوگ دوستو، سستی چوئنگم اور گھٹیا لوگ شروع میں ہی میٹھے لگتے ہیں۔ جہاں چار لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیں آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کو
تلاش نہیں کر سکتا۔ سماجی فاصلہ اس طرح رکھیں دوستو، سماجی فاصلہ اس طرح رکھیں جس طرح مطلب پورا ہونے پر لوگ آپ سے فاصلہ رکھتے ہیں۔ ہر کوئی رو کے دکھائے یہ ضروری تو نہیں، خشک آنکھوں میں بھی سیلاب ہوا کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہے، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس دوستو، مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ اپنا غرور اور انائیں لے کر ایک دن سب خاک ہو جائیں گے۔ پردہ رکھنا سیکھیں بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں دوستو، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اس طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ خلوص والے لوگ خرید لیتے ہیں، خلوص والے لوگ خرید لیتے ہیں، مجھ کو مغرور لوگوں سے اپنا کوئی کاروبار نہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فتور سے خراب ہوتے ہیں۔ اگر پنچھی کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ پیارے دوستو، عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ بے حیائی کو آپ لاکھ جدت پسندی، روشن خیالی اور شخصی آزادی کا لبادہ پہنا لیں، لیکن وہ بے حیائی ہی رہے گی، کیونکہ اللہ کا حرام کردہ کسی کے کہنے پر حلال نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی کسی کو اپنی ذات فقط وقت گزاری کے لیے مہیا مت کیجیے۔ جو مخلص ہوں بس ان کے ساتھ وقت بتائیے، اپنی قدر خود کیجیے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کو نہیں آتا، بعض اوقات صرف ذرا سی تنقید بڑے بڑے لوگوں کی ساری اصلیت کھول دیتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ جتنا تم لوگوں کے سامنے جھکو گے اتنی ہی ذلت ملے گی، جتنا تم رب کے سامنے جھکو گے اتنی ہی عزت ملے گی۔ جس دل میں انسانوں کی محبت نہ ہو وہ خدا کی محبت سے بھی خالی رہتا ہے۔